فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیسے اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو روانہ فرمایا اور ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب آپ نے توجہ فرمائی، یہاں تک کہ سن 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضے آ گیا۔ اور عجیب واقعہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاروقی حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فاتح بیت المقدس کا حلیہ آپ جیسا نہیں، لہٰذا آپ اسے فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط میں صورت حال لکھ بھیجی۔ مزے کی بات ایمان کو تازہ کرنے والی سنیے گا کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو امیر المؤمنین نے اپنا 70 پیوند سے لبریز جبہ پہنا، عمامہ شریف پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، آپ اچھا اور نیا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے، اور انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ وقار بلند ہو۔ مگر اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عمر کو عزت حضور کے غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور شاعر نے صحیح کہا ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ آپ فوراً سواری تیار کر کے روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی ان پادریوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کو دیکھا تو سر تسلیم خم کیا اور ساری بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں اور کہنے لگے کہ آپ سے ہمیں جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فاتح بیت المقدس کا کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہی حلیہ ہے، اور اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا۔